ایسی داستانیں ہوتی ہیں جو صدیوں سے سفر کرتی ہیں، گوشت و پوشت اختیار کرتی ہیں، خوش تواریخ کی سطروں سے وہ اساطیر بن جاتی ہیں، اور اساطیر سے کروڑوں کے بجٹ والے ڈرامے۔ پھر ہم حقیقی انسان اور اس کے چمکدار پردے والے ہم شکل میں فرق نہیں کر پاتے۔ ایسی ہی ایک داستان کے مرکز میں دو افراد ہیں، سلطان سلیمان اعظم، عثمانی سلطنت کے 10ویں سلطان، وہ شخص جس کا دور سنہری عصر کا ہم معنی بن گیا، اور وہ عورت جس نے موجودہ نظام کو للکارا، خرم سلطان۔ ابتدا سے ہی ان کا تعلق ایک ایسا سکینڈل تھا جس نے تمام روایات کو توڑ ڈالا۔ خرم سے پہلے سلطان کی پسندیدہ خواتین اپنا کردار ادا کرتیں اور خاموشی سے راستے سے ہٹ جاتیں، نئی آنے والیوں کے لیے جگہ بناتیں۔ لیکن رکسولانا، ایک غلام عورت جو جنگی مال کے طور پر حرم میں آئی، غائب نہیں ہوئی۔ وہ معلوم دنیا کے آدھے حصے کے حکمران کی قانونی بیوی، اس کے وارثوں کی ماں، اس کی سیاسی مشیر، اور بہت سے ذرائع کے مطابق سلطنت میں خود اس کے بعد سب سے بااثر شخص بن گئی۔ اس نے بادشاہوں کے ساتھ سفارتی خط و کتابت کی، مساجد اور حمام تعمیر کروائے، اور توپ کاپی میں اس کے حجرات سلطنت کے عصبی مرکز بن گئے، جہاں وزراء اور پوری صوبوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہیں لامحدود اختیار اور گہرے ذاتی تعلقات کے سنگم پر وہ مرکزی سازش جنم لیتی ہے جو صدیوں سے زندہ ہے۔ ہم آسانی سے سلیمان کی سیاسی سازشوں، میدان جنگ میں اس کی آہنی مرضی پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اسی شخص کا تصور کر سکتے ہیں جو اس کی وفا کے عہد کو توڑتا ہو جسے اس نے بلندیوں پر پہنچایا؟ کیا سلطان سلیمان اعظم نے اپنی خرم سے وفا کی خلاف ورزی کی؟ یہ موضوع ابھی اس وقت کیوں سامنے آیا؟ اس کا شکریہ مہمائے سلطان کو ہے۔ یہ ڈرامہ ایک طاقتور وقت کی مشین کی طرح ان کرداروں کو ہماری حقیقت میں لے آیا، ان کے جذبات، سازشوں اور جوش کو ہمارے ثقافتی کوڈ کا حصہ بنا دیا۔ لیکن ڈرامہ ڈرامہ ہوتا ہے، اس کا کام پرجوش رکھنا ہے، تاریخ کے خشک دستاویزات کی پیروی کرنا نہیں۔ اس نے ماہرانہ طور پر حقائق کو صریح فکشن کے ساتھ ملا دیا، ناظرین کو فطری حیرت میں چھوڑ دیا۔ آخر سچائی کہاں ہے؟ کیا یہ محض افسانہ ہے یا حقیقت؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں ایک جاسوسانہ تحقیق کرنی ہوگی۔ ہم ٹی وی سیریز کے رنگ برنگے لباسوں اور پرتکلف مکالموں کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ ہمارا اصل ہتھیار ڈرامے کے مناظر نہیں بلکہ دستاویزات ہوں گی، سرکاری تواریخ جن کا ہر لفظ درباری سینسر کے پلڑے میں تولا گیا، سلیمان اور خرم کے ذاتی خطوط، وہ انوکھے مراسلے جن میں دنیا کے آدھے حصے کا حکمران سلطنت کی ملکہ کو نہیں بلکہ میری محبوبہ، میری واحد خرم کو خطاب کرتا ہے۔ یہیں پر اس مثلث سرکاری تاریخ، ذاتی اعترافات اور بیرونی نقطہ نظر میں ہم جواب تلاش کریں گے۔ کیا ان کا رشتہ دور عظیم کی سب سے بڑی محبت کا افسانہ تھا یا سب سے پیچیدہ سیاسی منصوبہ؟ اور اس کہانی میں دغا کے لیے کیسے گنجائش نکل سکتی تھی؟ کیا آپ یہ جاننے کے لیے تیار ہیں کہ در حقیقت کیا ہوا تھا؟ تو پھر سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے محروم نہ رہنے کے لیے اطلاعات کو آن کر دیں، اور ہم آج اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سنہری دور، یہ نام تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی پریوں کی کہانی کا باب ہو، مگر 16ویں صدی عثمانیوں کے لیے کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک لوہے جیسی حقیقت تھی جو مہمات اور سازشوں میں ڈھالی گئی۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو اپنے عروج پر تھی، جہاں حکومت کا ہر عضو مطلق العنان طاقت کی ایک بہترین مشین کی طرح کام کرتا تھا۔ ایک ایسا جسم تصور کریں جو ویانا کے جنگلوں سے لے کر فارس کے صحراؤں تک اور کریمیا کے میدانوں سے لے کر عرب کے ریگستانوں تک پھیلا ہوا ہو۔ 30 ملین دلوں کی دھڑکن ایک ہی پرچم سلیمان کی طغرا کے نیچے تھی۔ یہ ریاست محض فتح نہیں کرتی تھی بلکہ نظام قائم کرتی تھی، محض لیتی نہیں تھی بلکہ ہضم بھی کرتی تھی۔ سلیم اول یعنی سلیم سخت گیر کی فتوحات جو سلیمان کے والد تھے نے صرف مملوکوں کی زمینیں ہی نہیں دیں بلکہ مکہ اور مدینہ کی مقدس چابیاں بھی عطا کیں۔ عثمانی محض ایک سلطنت نہیں رہے بلکہ وہ خلافت، اسلامی دنیا کے محافظ بن گئے۔ اس سے سب کچھ بدل گیا۔ اب سلطان کا ہر قدم نہ صرف سیاسی بلکہ ایک مذہبی اشارہ بن گیا۔ وہ خود خدا کی مرضی کا زندہ مظہر تھا۔ حکومت کا میکانزم حیرت انگیز درستگی اور پیچیدگی سے کام کرتا تھا۔ دیوان یعنی وزراء کی کونسل دماغ کا مرکز تھی، لیکن اصل دھڑکن فوج کی تھی۔ یہ ایک تضاد تھا۔ سلطنت کے سب سے وفادار سپاہی کبھی مفتوح اقوام کے بچے ہوا کرتے تھے۔ فوج کے سوا ان کا کوئی خاندان نہ تھا۔ سلطان کے سوا انہیں کسی کی وفاداری کا پتہ نہ تھا۔ یہ سماجی ترقی کا ایک عظیم اور ہولناک نظام تھا جو الٹی سمت میں کام کرتا تھا۔ اور ان سب کے اوپر تھا استنبول،
محض ایک شہر نہیں بلکہ نصف ملین نفوس کا کائناتی میٹروپولس، جہاں مسجدوں کے مینار آسمان کو چیرتے ہوئے اعلان کرتے تھے دنیا کا مرکز یہی ہے۔ لیکن اس عظیم الشان طاقت کی ایک نجی سایہ دار جانب بھی تھی، اس کا نام حرم تھا۔ اگر دیوان سرکاری حکومت تھی تو حرم متوازی کابینہ تھی، جہاں پرتفع دانائی کی بنیاد پر تقسیم ہوتے تھے، جہاں آہستہ آوازیں بولتی تھیں لیکن فیصلے گونجدار ہوتے تھے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ ماحولیاتی نظام تھا جس کی اپنی درجہ بندی، معیشت اور سیاست تھی۔ ہر سیڑھی کا مطلب محض سلطان سے قربت نہیں بلکہ اثر و رسوخ، وسائل اور سلطنت کو وارث عطا کرنے کا موقع تھا۔ حرم ریاست میں ایک ریاست تھی اور یہ بے رحم تھا۔ ایک سلطان ایک زندہ بچ جانے والا وارث کا اصول ماں بننے کو ختم کر دینے والی جنگ بنا دیتا تھا۔ خواتین جو اکثر جنگی مال غنیمت کے طور پر یہاں آتی تھیں، سلاو، چرکیش، اطالوی، شاہی خاندان کی تقدیر کے معمار بن جاتی تھیں۔ وہ سازشوں کے جال بنتی تھیں، جہاں ریشم سی ڈوری، سیسا بھرے تکیے یا زہر آلود شربت کی پیالی ہو سکتی تھی۔ بے شک یہی وہ ماحول تھا جہاں محبت ایک سیاسی ہتھیار تھی اور وفاداری ایک طاقتی چال۔ یہیں سلیمان اور خرم کی کہانی نے جنم لیا۔ ان سے پہلے قواعد واضح تھے۔ سلطان شوہر نہیں بلکہ ایک اجتماعی قوت تھا، خاندان سلطنت کا منبع تھا۔ اس کی ذیلی وابستگیاں سرکاری سیاست کا روپ نہیں اختیار کر سکتی تھیں۔ اس کی روشن مثال وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھے، جنہیں حرم میں عورتوں کی آوازیں دربار کے مشوروں سے زیادہ بلند ہو کر محل کی سازشوں نے بلندیوں پر پہنچایا، پھر تباہ کر دیا۔ لیکن سلیمان قانون ساز، مصلح، جس نے قانون نہ یعنی سیکولر قوانین کا مجموعہ تحریر کیا، نے دل کے قوانین بھی از سر نو لکھنے کا فیصلہ کیا۔ خرم سے اس کی شادی محض ایک رومانی عمل نہیں تھی، یہ ذاتی زندگی میں ایک آئینی اقدام تھا۔ اس نے ایک لونڈی کو قانونی حیثیت دے کر خود سلطان بنا دیا، ایک واحد اور قانونی بیوی۔ ایسا بایزید اول کے زمانے سے نہیں ہوا تھا۔ یہ 3 صدیوں کی روایت کے لیے ایک چیلنج تھا۔ سلیمان، جس نے بلگراد اور روڈز فتح کیا، مہاج میں مجراؤں کو شکست دی، اپنی ذاتی زندگی میں فاتح کی بجائے ایک وفادار شوہر کی مانند تھا۔ کیا ایک مطلق العنان بادشاہ، جس کی مرضی ہی قانون ہے، وفادار ہو سکتا ہے؟ ایسے نظام میں جہاں حرم میں ہر مسکان اتحاد کی پیشکش ہے، ہر نظر ایک سیاسی حساب کتاب ہے۔ تواریخ کی کتابوں میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سلطان کی پسندیدہ خواتین صفحات سے اس طرح غائب ہو جاتی ہیں گویا کبھی تھیں ہی نہیں۔ یہ یا تو حرم کی عزت و احترام کے پیش نظر سینسرشپ ہے، یا اس غیر معمولی حقیقت کا اعتراف کہ سلطان نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر محدود کر لیا۔ یہ سیاق و سباق غداری کے سوال کو گپ شپ کی بجائے ایک تاریخی معمہ بنا دیتا ہے۔ اس دور میں جب سلطان سلیم اول کے سینکڑوں ندیمائیں تھیں اور حکمران کی وفاداری اس کی کمزوری سمجھی جاتی تھی، سلیمان اور خرم کا اتحاد ایک استثناء بن گیا۔ دربار کی گھمیری نظروں کے سامنے کوئی بے ہنگم رقص نہیں، شاہی تخت کے سامنے گستاخی سے متاثر کرنے کی کوشش میں ڈرامائی طور پر گرنے کا کوئی تماشا نہیں۔ سلیمان اور خرم کے درمیان پہلے مرحلے کی اصل کہانی تھرلر کے عناصر والی رومانی کہانی نہیں ہے۔ یہ زمین کی سب سے با اثر پیشکش، یعنی عظیم ترین سلطنت کے حکمران کے دل و دماغ پر قبضے کی جنگ میں ایک ٹھنڈا، سوچا سمجھا اور شاندار طور پر کھیلا گیا چناؤ ہے۔ تنہا مہم جو خاتون کے اس تصور کو بھول جائیں جو متاثر کن نگاہوں کی طاقت سے تخت تک راستہ بناتی ہے۔ تاریخ میں اس کی اچھل کود کی بنیاد اس کی اپنی جسارت نہیں بلکہ اس وقت عثمانی خاندان کی سب سے طاقتور خاتون والدہ سلطان حفصہ کی مرضی اور حکمت عملی تھی۔ ہانس درنشوام، ہیبسبرگ کے وہی مستحکم سفیر جن کی رپورٹیں سیاسی تفتیش کے عناصر کے ساتھ سماجی کرونیکل کی طرح پڑھی جاتی تھیں، نے اصرار کیا روکسولانا سلطان سلیم کی موت سے بالکل پہلے استنبول کے حرم میں پہنچی، ایک اجنبی سلاوی نیلامی سے آنے والی لڑکی جو ابھی تک گزشتہ حکمران کا سایہ تک بننے سے قاصر تھی، ایک خالی صفحہ۔ بالکل یہی صفحہ حفصہ کی دلچسپی کا مرکز بنا۔ نئے تخت نشین ہونے والے نوجوان بادشاہ سلیمان کی والدہ کے لیے یہ لمحہ نازک تھا۔ حرم محض ایک خوابگاہ نہیں، یہ ایک انتہائی پیچیدہ سیاسی گرہ ہے جہاں ہر پسندیدہ خاتون بیرونی گروہوں، وزیروں اور تجارتی خاندانوں کے مفادات کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک اپنے انسان کی ضرورت تھی، بالکل وفادار،
کسی سے وابستہ نہیں سوائے خود والدہ سلطان کے۔ حفصہ کی بیٹی ختیجہ سلطان اسی شہادت کے مطابق اس خام مواد کی تربیت کی ذمہ دار ٹھہری، زبان اور آداب سے لے کر محل کے آداب کی باریکیوں تک۔ چنانچہ سلیمان کے تخت نشینی کے موقع پر حفصہ کے منعقد کردہ مشہور جشن تک خرم تیار تھی۔ کردار ایک انمٹ تاثر قائم کرنا، ہدایت کار والدہ سلطان۔ اسکرپٹ میں عوامی بے تکلفی کی گنجائش نہیں تھی، یہ کوئی بازار نہیں جہاں سامان پیش کیا جائے، یہ ایک نفاست بھرا کھیل تھا۔ بہت ممکن ہے کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ نجی اور کہیں زیادہ مؤثر تھا۔ ضیافت کے بعد توپ خاپی محل کے کمروں کے بھول بھلیا میں بادشاہ کے ذاتی حرم میں ایک مخصوص لونڈی کا رستہ اتفاق سے نہیں بلکہ والدہ کے براہ راست حکم سے ہموار کیا گیا تھا۔ حفصہ اپنے بیٹے کے ذوق سے واقف تھیں، وہ محض خوبصورتی نہیں ڈھونڈ رہی تھیں، حرم میں وہ بہتات میں تھیں، وہ کردار، ذہانت اور وہ چنگاری ڈھونڈ رہی تھیں جو نہ صرف شہوت بلکہ فکری دلچسپی بھی بھڑکا سکے۔ حفصہ کے مکتب سے گزری ہوئی روکسولانا اس کے لیے بہترین امیدوار تھیں، اور اس نے نشانے پر ضرب لگائی، محض ایک پسندیدہ خاتون کے ایک رات کے قیام کی طرح نہیں بلکہ سلیمان کی زندگی میں ایک تیز اور ناقابل واپس غوطہ زن ہونے کی صورت میں۔ اس نے صرف ایک رات اس کے ساتھ نہیں گزاری، وہ واپس آنے لگا، بار بار۔ پھر وہ ہوا جو کھیل کے تمام اصول ہی بدل دیے، وہ اس کے بچوں کی ماں بن گئی۔ عثمانی دربار کے نظام میں جہاں شہزادے کی ماں بننا ایک لونڈی کے لیے سماجی ترقی کا واحد ذریعہ تھا، یہ جیتنے والی لاٹری کا ٹکٹ تھا۔ واقعات کے ہم عصر قطب الدین المکی بعد میں والدہ اور نئی پسندیدہ کے درمیان نہایت قریبی تعلق کے بارے میں لکھیں گے۔ یہی ان کا خفیہ اتحاد تھا، ان کا مشترکہ منصوبہ۔ سلیمان اور خرم کی پہلی ملاقات کسی سنسان میدان میں بجلی کا کڑکا نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب سلطان کی دانش مند ماں کی جانب سے طاقت کی شطرنج کی بساط پر رکھا گیا مہرہ آخر کار بادشاہ کے ہاتھ کو چھو گیا، اور بادشاہ نے اسے ایک طرف رکھنے کے بجائے اسے اٹھایا اور اپنے کھیل میں سب سے اہم مہرہ بنا دیا۔ کھیل ابھی شروع ہوا تھا، لیکن سب سے ذہینہ چال بساط تک اپنی رسائی کو یقینی بنانا خرم نے حفصہ کی بدولت اس وقت تک لگا دی تھی۔ اور اس پہلی ملاقات کے بعد کیا ہوا؟ کیا سلیمان نے راتیں صرف خرم کے ساتھ گزاری؟ مختصر جواب نہیں، قطعی اور بالکل نہیں۔ یہاں ایک اہم وضاحت ضروری ہے۔ خود یہ سوال جو ایک رومانوی آدرش کے انداز میں بنایا گیا ہے، 16ویں صدی اور عثمانی دربار کے لیے تھوڑا نامناسب ہے۔ سلطان کو یونیورسٹی کا طالب علم نہیں جو کسی پل پر وفاداری کی قسم کھائے، وہ دو ٹانگوں پر کھڑا ایک سیاسی ادارہ ہے۔ اس کا بستر ہفتے کے دنوں میں تقسیم طاقت کا ایک اسی طرح کا آلہ تھا جیسے فرمان یا یتغان، اور خرم سلطان سازشوں کی عبقری ہونے کے ناطے اس بات کو کسی سے بہتر سمجھتی تھیں۔ آئیے ترتیب زمانی کو جذباتی بکواس سے پاک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، دو پسندیدہ خواتین کی جنگ۔ حرم میں داخلے کے بعد تقریباً 1520 عیسوی میں خرم سلطان نے مہدوران کو فوری طور پر نہیں نکالا جیسا کہ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، بلکہ اس کے بعد سخت مقابلے کے کئی سال آئے۔ مورخین محل کے ریکارڈ اور سفیروں کی رپورٹوں کے حوالے سے ایک واضح نظام کی بات کرتے ہیں۔ جمعرات کی رات روایتی طور پر مہدوران سلطان کے لیے مخصوص تھی، جو شہزادے مصطفیٰ کی والدہ تھیں اور ممکنہ وارث تھے۔ یہ محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک طرح کی چھوٹی سی جیو پالیٹکس تھی۔ ایک کے پاس بیٹا اور وارث تھا، دوسرے کے پاس سلطان پر بڑھتا ہوا اثر۔ سلیمان ایک عقل مند حکمران تھے، دونوں کے درمیان توازن قائم رکھتے تھے۔ مہدوران کو نظر انداز کرنا، وارث کی ماں کو سرعام ذلیل کرنا اور درباری گروہوں کو للکارنا تھا جس سے انتشار پھیل سکتا تھا۔ دوسرا مرحلہ، بالادستی، اجارے داری نہیں۔ خرم کے بیٹوں محمد، سلیم، بایزید، جہانگیر کی پیدائش اور سلطان سے اس کی بے مثال شادی نے اس کا درجہ یکسر بدل دیا۔ وہ ایک حریف کنیز سے خاصکی بن گئی، سرکاری پسندیدہ، بیوی اور سیاسی مشیر۔ وہ پہلی اہم اور ناقابل تبدیل شخصیت بن گئی، لیکن واحد نہیں۔ خرم ختم نہیں ہوا، وہ فعال رہا۔ وینس کے سفیر نے نوٹ کیا کہ سلیمان خرم سے بے حد وابستہ ہیں، جو سلاطین کی 200 سالہ روایت کو توڑ رہے ہیں۔ اہم لفظ ہے روایت، وہ ٹوٹی، ختم نہیں ہوئی۔ خرم میں دیگر خواتین رہتی تھیں اور پرورش پاتی تھیں، سلطان ان کے ساتھ وقت گزار سکتے تھے۔ اس کی کوئی مشہور تاریخیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ معمول روزمرہ کا معاملہ تھا، جو جنگی مہمات اور درباری اصلاحات کے تناظر میں قابل ذکر نہیں تھا۔
سلطان وفاشوار شوہر کا تصور دراصل ماضی پر جدید اقدار کا خوبصورت پردہ ہے۔ انتہا، آگ اور عملیت پسندی۔ حرم ختم کرنے سے مشابہت رکھنے والا واحد واقعہ پرانے محل میں تباہ کن آگ کے بعد پیش آیا۔ سلیمان نے حرم کے کچھ حصے کو توپ کاپی منتقل کر دیا اور کچھ خواتین کو ذرے فراغت دے کر آزاد کر دیا، لیکن اسے خرم کے لیے محبت کا اظہار سمجھنا غلطی ہوگی۔ یہ ایک عملی انتظامی قدم تھا۔ ہنگامی واقعے کے بعد عملے میں کمی، اخراجات کی اصلاح اور حفاظت کو مضبوط بنانا۔ کوئی بھی معتبر ماخذ اس فیصلے کو خرم کی غیرت یا سلطان کے ساتھ تنہا رہنے کی خواہش سے منسلک نہیں کرتا۔ اختتام، پہلی ہونا واحد ہونا نہیں ہے۔ خرم بلا شبہ سربراہ تھی۔ اس نے تمام قواعد توڑے، کئی شہزادوں کی ماں بنی، سلطان سے شادی کی، بادشاہوں کے ساتھ سفارتی خط و کتابت کی، وزیروں کے تقرر پر اثر انڈالا اور مساجد تعمیر کروائیں۔ وہ اس کے ذہن، دل اور وقت کا بیشتر حصہ چھائی رہی۔ وہ اس کی مرکزی محبوبہ، معتمد اور اسٹریٹجک پارٹنر تھی۔ لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ 40 سال تک سلیمان جسمانی طور پر صرف اس کے وفادار رہے، عثمانی سلطنت کے ادارے، اس کی روایات اور حرم کی سیاسی فطرت کو نظر انداز کرنا ہے۔ ہمارا سامنا ایک میلو ڈرامہ سے نہیں، بلکہ ایک عظیم تاریخی انتظامی منصوبے سے ہے۔ خرم راتوں کے لیے نہیں لڑی، وہ اقتدار، اپنے بیٹوں کے مستقبل اور ورثے کے لیے لڑی، اور اس جد و جہد میں اس نے فیصلہ کن فتح پائی، عثمانی سلطنت کی سب سے با اثر خاتون بن کر۔ لیکن یہ فتح سیاسی میدان میں تھی، خوابگاہ میں نہیں۔ سلیمان اعظم نے اپنی آخری سانسوں تک اسے خاص کی، یعنی اپنی واحد سلطانیہ کہا۔ لیکن خطاب درباری مقام کا معاملہ تھا، اور حرم خاندان کے سخت قوانین کا معاملہ تھا جنہیں سب سے طاقتور سلطان بھی منسوخ نہ کر سکا۔ جو تصویر ہم جانتے ہیں وہ پرکشش حد تک سادہ ہے۔ وہ ایک طاقتور حکمران، ایک قیدی لونڈی کا اسیر، وہ ایک شہوت سے اندھی ہوئی عورت جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار، محبت کی ایک عظیم داستان جو 16ویں صدی کی تمام سیاسی خبروں پر چھا گئی۔ لیکن اگر اس رومانوی اوپرا کے پرکشش پردے کو ہٹا دیں تو ہمارے سامنے اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور سائنس پسندانہ منظر کھلتا ہے۔ ایک حساب کی شادی کا منظر جہاں داؤ زندگی سے بھی اونچے تھے، جہاں محبت وجہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک وسیلہ تھی، جہاں تاریخ عثمانیہ کے دو زبردست اہل تدبیر ملے اور انہوں نے سب سے فائدہ مند معاہدہ کیا۔ شروعات کریں ٹی وی سیریل سے نہیں، بلکہ وینس کے سفیر پیترو براگادن کی بے لاگ نگاہ سے۔ وہ ڈوج کو لکھتا ہے کہ سلیمان اس قدر روسی عورت سے محبت کرتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی نہیں سنتا۔ رومانوی لگ رہا ہے، صرف اس صورت میں اگر آپ سیاق و سباق نہ جانتے ہوں۔ سلیمان محض ایک مرد نہیں ہے، وہ کائنات کا مرکز ہے۔ اس کی ذاتی وابستگی ایک ناقابل یقین طاقت کا سیاسی آلہ ہے، اور وہ شعوری طور پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس وابستگی کو کس میں انویسٹ کیا جائے۔ خرم میں کیوں؟ اس کا جواب ایک لفظ میں پوشیدہ ہے جو سلیمان نے روایت کے مطابق اپنی بہن کے منہ پر مارا تھا: وفاداری۔ جنون نہیں، خوبصورتی نہیں، وفاداری۔ ایسی دنیا میں جہاں ہر وارث گہوارے سے ہی تخت کے لیے ممکنہ خطرہ ہو، جہاں شہزادوں کی مائیں پسے پردہ جنگیں لڑتی ہوں اور بھائی خود سلطان کے حکم سے ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہوں، ایسے شخص کو ڈھونڈنا جو آپ کے تخت کا نہیں بلکہ آپ کا وفادار ہو، یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ ماہ دوران شہزادہ مصطفیٰ کی والدہ اسی روایتی اور خطرناک کھیل کا حصہ تھیں۔ اس کا مقصد بیٹے کے لیے تخت حاصل کرنا تھا، اور سلیمان یہ خوب جانتا تھا۔ حرم نے شاطرانہ چال چلی۔ اس نے اس کھیل سے باہر قدم رکھا۔ اس کی حکمت عملی اپنی الٹ میں عظیم تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو باپ کی جگہ کے لیے جدوجہد کرنا نہیں بلکہ اس کے وفادار رہنا سکھایا۔ وہ اپنے خاندان سے اس کی زندہ ڈھال بن گئی۔ سلیمان کے لیے جو حرم اور دیوان کی لگاتار سازشوں سے تنگ آ چکا تھا، یہ تازہ ہوا کے ایک جھونکے کے مانند تھا۔ اسے محض ایک محبوبہ نہیں ملی، اسے اپنی بیوی کی شکل میں ایک ذاتی محافظ اور اپنے وارثوں کی ماں کی شکل میں ایک اتحادی حاصل ہوا۔ یہ رومان نہیں ہے، یہ ایک عظیم چال اور سیکیورٹی سسٹم ایک ساتھ ہے۔ لیکن محض وفاداری کافی نہیں تھی۔ سلیمان شاعر اور قانون ساز بے وقوفی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی عقل ہم پلہ ساتھی کی طلبگار تھی، اور حرم نے یہ کردار بھی شاندار طور پر ادا کیا۔
ان کے خط و کتابت پر نظر ڈالیں۔ یہ دو سیاست دانوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ وہ حرم کی افواہیں اس تک پہنچاتیں، پولینڈ کے بادشاہوں اور فارسی شاہ کے ساتھ سفارتی مراسلات کرتیں۔ اس نے مساجد اور حمام تعمیر کروائے، خیرات سے نہیں بلکہ اثر و رسوخ کی انفراسٹرکچر کھڑی کرنے کے لیے۔ وہ اس کی غیر رسمی وزیر، اس کے بحران منتظم اور سب سے باریک بین نفسیات دان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے غصے میں کب تیل ڈالنا ہے اور کب دانش مندانہ مشورہ دینا ہے۔ اسے محض ایک ذہین عورت سے محبت نہیں تھی، اس نے اپنی طاقت کا ایک حصہ اس کے حوالے کیا، کیونکہ وہ اس کے تجزیے پر بھروسہ کرتا تھا۔ ایسی دنیا میں جہاں ہر کوئی خوشامد کرتا تھا، وہ تھی جو بات کر سکتی تھی یا ضرورت کے وقت خاموش رہ سکتی تھی۔ وہ کیا حاصل کرتی تھی؟ سب کچھ، وہ سب کچھ جو سلطنت عثمانیہ کی کسی دوسری عورت کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ قانونی شادی جس نے سلاطین کی صدیوں پرانی بے زوج رہنے کی روایت کو ختم کر دیا، خاصیکی کا خطاب، سرکاری بیوی اور پسندیدہ خاتون جسے بے پناہ وظیفہ ملتا تھا، وزیر اعظم کے برابر اثر و رسوخ۔ لیکن یہاں اہم لفظ ہے تحفظ۔ یورم سمجھتی تھی کہ اس کی حیثیت کتنی غیر مستحکم ہے۔ سلطان کے جذبات میں ذرا سی سردی اور اس کا مقدر ماہ دوران جیسا ہوتا۔ بیٹے کے ساتھ صوبے میں جلاوطنی، غمنامی، محرومی۔ اس کی طاقت صرف ایک ہی بنیاد پر ٹکی ہوئی تھی، سلیمان کی عنایت، اور اس نے اس بنیاد پر محض ایک محلات نہیں بلکہ ایک قلعہ تعمیر کیا۔ وہ محض اس سے محبت ہی نہیں کرتی تھی، اس نے اپنی ساری ذات اس میں سرمایہ کاری کر دی تھی۔ اس کی ہر مسکراہٹ، ہر خط، وزیر یا شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف ہر سازش، اس کی طاقت کے ذریعے اس کی سلامتی نامی ان کے مشترکہ منصوبے میں ایک اضافہ تھی۔ وہ اس کی کمزوریوں کی ایسی دل جمائی نہیں کرتی تھی جیسے ایک محبت کرنے والی عورت، بلکہ جیسے ایک استحکام کی سوچ رکھنے والی اسٹریٹجسٹ۔ اس نے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، کیونکہ اس کی زندگی لفظی طور پر اس یقین پر منحصر تھی۔ تو کیا یہ محبت تھی؟ زیادہ امکان یہی ہے، لیکن وہ پہلی نظر کی معصوم جنون والی محبت نہیں تھی۔ یہ ایک ہمزیستی محبت تھی، ایک معاہدے والی محبت بطور دو تنہا مقدر سازوں کا شعوری انتخاب۔ وہ محض محبت ہی نہیں کرتے تھے، وہ باہمی تعاون کرتے تھے، اور اس تعاون میں ایک رومان سے بڑھ کر چیز پیدا ہوئی۔ ایک سیاسی خاندان نے جنم لیا جس نے سلطنت کا چہرہ ہی بدل ڈالا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں تھا، یہ ایک مشترکہ منصوبہ تھا جہاں شراکا داروں نے اپنی جانوں پر کھیلا اور منافع کی پیمائش ابدیت سے کی گئی۔ لیکن خرم کی آخری سالوں کی زندگی میں سب کچھ یکسر بدل گیا۔ 1550 کی دہائی کی ترک تواریخ ایک میڈیکل تھرلر کے اسکرپٹ کی مانند ہے، جہاں تشخیص اہم مخالف بن جاتا ہے۔ خاصی کی خرم سلطان کے حجروں میں خاموش گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اس کا جسم، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک لچکدار اور طاقتور تھا، اب اندرونی چنگل سے تڑپ رہا تھا۔ اس زمانے کے بہترین طبیب ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ علامات اس قدر بکھری ہوئی تھیں جیسے طوفان کے بعد جہاز کے ملبے۔ کچھ عرصے بعد جاسوسی ناول کے کردار کی طرح کبھی تو دین المکی نے تمام ثبوت اکٹھے کر کے اپنا فیصلہ سنایا: ملیریا اور دائمی پیٹ کے مروڑ۔ 16ویں صدی میں ان بیماریوں کی کوئی دوا موجود نہ تھی، صرف افیون تھی جو درد کو دباتی تھی، اور جڑی بوٹیوں کے ٹوٹکے جو علاج سے زیادہ دیوتاؤں کی نظر چڑھانے جیسے لگتے تھے۔ اور یہاں حرم کی ٹھنڈی مکانیات حرکت میں آتی ہے۔ یہ ادارہ محض جذبات کا محل نہیں بلکہ ایک عملی کارپوریٹ ڈھانچہ تھا۔ غیر ضروری لونڈیوں کو رکھنا معاشی طور پر ناقابل برداشت تھا، اور سلطان ایک زندہ مرد تھا جس کی خواہشات ریاستی نظام کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ جبکہ خرم تپتپاہٹ میں مبتلا تھیں، اصولوں نے ایک سادہ الگوریدم پیش کیا: سلطان کو ساتھ چاہیے۔ پہلے اس کی تندرستی کے دنوں میں سلیمان تقریباً ایک رسمی طریقے سے معاملہ حل کرتے، بے نام و نشان لڑکیوں کے ساتھ ایک رات کی خلوت جن کے نام تک وہ یاد نہ رکھتے۔ خرم ایک سورج بنی رہی جس کے گرد یہ گزرتے شہاب ثاقب گردش کرتے، لیکن اب بیماری لمبی ہوتی جا رہی تھی، نظام کی نظر میں اس کی کشش تیزی سے گر رہی تھی۔ اور پھر اس منظر پر وہ نمودار ہوئیں: مرزیبا خاتون۔ 16 سالہ البانیہ نشد، گھنے رات جیسے بال اور امبری آنکھیں جن میں جوانی کی ساری آگ جامد نظر آتی تھی، جو خرم کی بجھی ہوئی نظر میں مفقود تھی۔ مورخ حیران ہیں، آخر سلیمان کو کس بات نے مغلوب کیا؟ معصومیت، متضاد حیات نو کی خواہش، یا محض اس انسان کی خاموش مایوسی جو دنیا کے حکمران ہونے کے باوجود بیوی کی بیماری کے آگے بے بس تھا، اور فطری طور پر ایک صحت مند جسم معمولیت کے اکسیر کی طرف کھنچا چلا گیا؟ بہرحال الگوریدم ناکام ہو گیا۔ مرزیبا صرف ایک رات کے لیے نہیں آئیں، سلیمان نے اسے دوبارہ بلایا، اور پھر یہ اب تک کا ناقابل تصور منظرنامہ تھا۔ ایک حقیقی ساتھی کو در حقیقت درجہ مل گیا۔
سلطان نے نہ صرف راتیں بلکہ دن بھی گزارنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کے سنجاقوں کے دونوں پر بھی ساتھ لے جانے لگے، وہ مقدس فضا جہاں پہلے صرف خرم کی حکمرانی ہوتی تھی۔ بیمار سلطانہ کے لیے یہ کسی بھی تپتپاہٹ سے بدتر تھا۔ اس کے درد کا تصور کریں۔ مرزیبا کی سلطان کے ساتھ ہر سفر خرم کی کمزوری کا عوامی اعلان تھا۔ وہ عثمانی دربار کی عظیم ترین مکار بستر پر پڑی تھی، جبکہ اس کی جگہ تخت کے پاس دل کے قریب گاڑی میں ایک نوجوان لڑکی نے لے لی تھی۔ اس کا واحد قلعہ مقدس جمعرات کی رات تھی۔ کمزوری اور درد کو پیچھے دھکیلتے ہوئے، دانت پیستے ہوئے وہ سلیمان کے پاس خلوت کے لیے جاتی۔ یہ اب جذبے کا عمل نہیں بلکہ سیاست کا ایک فعل تھا، علاقے پر اپنا حق جتانے کی ایک مایوسانہ کوشش، یاد دلانے کی کوشش، میں اب بھی یہاں ہوں، میں اب بھی خاصی کی ہوں۔ لیکن 7 میں سے 6 دن دوسری کی ملکیت تھے۔ یہ لوگٹم 2 سال تک ایک بے آب و تاب افسانے اور ابھرتے ہوئے ستارے کے درمیان جھولتا رہا، اور پھر ایک ایسا انجام ہوا جو کسی مقبول ترین فلم کے اختتام کے لائق تھا۔ ماریدہ خاتون اچانک چل بسیں۔ توپ کاپی کے راہداریوں میں سرگوشیاں یکساں تھیں۔ زہر۔ قصوروار کا نام بلند آواز سے نہیں لیا گیا، لیکن تمام انگلیاں ذہنی طور پر بیمار ہاسے کی کوٹری کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ یہ اس کی آخری مایوسانہ چڑھائی تھی۔ وہ عورت جسے نظام پہلے ہی کوڑے دان میں پھینک چکا تھا، اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے پنجے ابھی تک تیز ہیں۔ لیکن یہ ایک بے حاصل فتح تھی۔ سلیمان، جس نے ابھی اپنی جوان دلاسا کھوئی تھی، 6 ماہ بعد ہی خرم کو بھی کھو بیٹھا۔ وہ چلی گئی اور اپنے ساتھ ایک پورا دور لے گئی، وہ دور جس میں اس نے مرتے وقت بھی ضابطے طے کیے۔ اور اس سوال کا جواب کہ کیا اس نے دغا دیا، اخلاقیات کے دائرے میں نہیں بلکہ مکمل اقتدار کی منطق میں پڑتا ہے۔ سلیمان نے دغا نہیں دیا، اس نے بس سلطان ہونے کے ناطے اپنی دلچسپی اس جانب منتقل کر دی جہاں ابھی زندگی باقی تھی، اور خرم نے ملیریا سے جلتے ہوئے بھی ثابت کر دیا کہ اس کی سلطنت حرم کی سلطنت میں کوئی حریف نہیں ہونا چاہیے، زہر کی قیمت پر بھی۔